إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء امام ابن قیم رحمہ اللہ نے سفیان ثوری کی طرف اس قول کو منسوب کیا ہے اور دیگر اہل علم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے بعض سلف کے حوالے سے کہ جب تمہارا گزر ہو ایسے علاقوں سے کہ جہاں تمہیں ویرانی اور وحشت نظر آئے، ان کے گھر اور علاقے برباد نظر آئیں، وہاں پر تمہیں امن و سکون اور اطمینان نظر نہ آئے، تو یہ بات جان لینا کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر یقیناً طاقتور کی طرف سے کمزور پر ظلم ہوا ہے۔ اس ظلم کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے علاقے، بستی، شہر، ملک اللہ کی رحمت سے اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو گفتگو آپ سے کرنی ہے، جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، جس حساب سے معاملات پوری دنیا کے، ہمارے ملک کے، ہمارے دینی اعتبار سے، ہمارے دنیاوی معاملات، کاروباری معاملات، گھریلو معاملات، اس میں اگر ایک نقطے پر ہم سب کو جمع کرنا چاہیں کہ ایک غلطی کیا ہے، وہ ایک وجہ کیا ہے بربادی کی، تو ایک غلطی یہی ہے کہ جہاں جس کا زور چلتا ہے، جہاں جس کا بس چلتا ہے، جہاں جس کی مرضی چلتی ہے، وہ اپنے مفاد کو، اپنے فائدے کو، عاقبت کی فکر کیے بغیر، انجام کو سوچے بغیر اپنے فائدے کے حصول کے لیے ظلم کر جاتا ہے، جس کا جتنا بس چلتا ہے۔ اور جب جس معاشرے میں ظلم پھیلتا ہے وہ معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے جس کو دنیا نے سیکھا ہے، عقل نے سمجھا ہے، اور دنیا نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے۔ اسی لیے جو بعض اہل علم کی طرف سے نسبت کی طرف سے اس قول کو عام سا پیش کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے سوابق اور لواحق ہے کہ کفر کے ساتھ تو حکومتیں چل سکتی ہیں، نظام چل سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ کبھی بھی نظام نہیں چلتا، ظلم کے ساتھ کبھی بھی حکومتیں قائم نہیں رہ سکتی۔ کفر تو باقی رہ سکتا ہے، ظلم باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے حساب میں اس چیز کو یہ سمجھیے کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطی ہوتی ہے،
میں کہاں کہاں ظلم کرتا ہوں، کیونکہ ظلم کے ساتھ سسٹم نہیں چل سکتا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، چاہے وہ میرا اپنا گھر کا معاملہ ہو، چاہے وہ میری اپنی قوم برادری کا معاملہ ہو، چاہے وہ میرے ملک کا معاملہ ہو، چاہے وہ عالم اسلام کا معاملہ ہو، ظلم کے ساتھ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس چیز کو تو رب العالمین نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، جو حدیث قدسی آپ مشہور سنتے رہتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، میرے بندو یہ ظلم تو میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، اس ظلم کے ساتھ نظام چل ہی نہیں سکتا۔ وما ربک بظلام للعبید، ہمارا رب کسی بندے پر بھی، معمولی سے معمولی بندے پر بھی ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس کی عدالت میں، اس کی بارگاہ میں، اس کے پاس یا تو عدل ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، یا اس کی بارگاہ میں رحمت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز ظلم ہے، وہ اس کی بارگاہ میں نہیں ہوتی۔ وہ آج بھی عدل کے ساتھ نظام چلاتا ہے، رحمت کے ساتھ معاملات کرتا ہے، وہ کل بھی عدل کے ساتھ ہی فیصلے فرمائے گا، وہ کل بھی اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو معاف فرمائے گا۔ ظلم نہیں ہے، جو مرا، جو برباد ہوا، جو جہنم میں گیا، یہ اس کا اپنا قصور تھا۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا، ان سب لوگوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے، یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ اس لیے تھوڑا سا رک کر اب سوچئے، کیونکہ ایک جملہ ہے، ذرا سے اس کو سمجھیے گا، کیونکہ غلط مفہوم نہ چلا جائے۔ میں 4-5 سال سے، جب سے یہ کووڈ کے معاملات شروع ہوئے تھے، اس وقت سے اپنے گفتگو میں، خطبات میں پر امید باتیں کرتا تھا، جوڑنے کی، اللہ سے امید کی، لیکن اس وقت خود معاملات کو، چیزوں کو دیکھتے ہوئے، وہ والی کیفیت جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، ایک وقت ایسا آتا ہے آزمائش کا کہ جہاں پر نا امیدی سی لگنے لگتی ہے۔ نا امیدی یوں نہیں کہ اللہ بدلے گا نہیں، بہتری نہیں آئے گی، نا امیدی یہ کہ یہ حالات اب سدھر نہیں پائیں گے، اب تبدیلی کسی اور انداز میں آئے گی۔ حتی اذا استیأس الرسل، ورنہ نا امیدی جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید کافر ہی ہوا کرتے ہیں، مومن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ لیکن جو ظاہری اسباب ہیں، ان اسباب کو دیکھتے ہوئے انسان یوں نا امید ہو جاتا ہے کہ اب کوئی حل نہیں ہے میرے پاس، اب کوئی آگے راستہ نہیں ہے، اب کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جو ابتلاء اور آزمائش کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، جس وقت یہ رسول بھی، ہماری آزمائش اتنی آئی ان رسولوں پر کہ ان کو بھی لگا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ان کو لگا کہ قد کذبوا، ان کو اب جھٹلا دیا گیا ہے، ان کو کوئی ماننے والا ہے ہی نہیں، ان کا کوئی ساتھ دینے والا ہے ہی نہیں، یہ ختم ہو چکے۔ جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، جب بالکل نا امیدی چھانے لگتی ہے، وہیں سے ہماری مدد کا آغاز ہونا شروع ہوتا ہے، اور ایسی مدد آتی ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں میں سے ان کو نکال کر لے آتے ہیں۔ اور کیسے نکالتے ہیں وہ تو قرآن مجید میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ اپنی زندگی میں ہم اور آپ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ کہاں کہاں سے، کن کن حالات سے ہم نکل کر آتے ہیں۔ اس لیے یہ جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں، ہم پورا معاشرہ ایک بے حسی کے عالم میں پڑ چکا ہے۔ فلسطین کا معاملہ ہو، کیونکہ دن دن گزرتے جاتے ہیں نا، سال قریب ہونے کو آ رہا ہے، دن بدن چیزیں جب ہوتی رہتی ہیں تو ایک نارمل ہو جاتا ہے۔ ہمارے اپنے روٹین کے گھر کے معاملات ہوں، ہمارے اپنے آگے پیچھے چلنے پھرنے کے معاملات ہوں، ہم تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم ہوتا ہے، ایک شریعت میں تیسرا شخص پیش کیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں وہ تیسرا شخص جو ہے وہ تماشائی ہے، جو کھڑا ہو کر ویڈیو بناتا ہے۔ جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ کھڑا ہو کر اس چیز کو کیمرے میں محفوظ کرنے کی کوشش، مدد نہیں کرے گا،
وہ مزہ لے گا، وہ تفریح لے گا، تماشا دیکھے گا۔ ہم جب اپنے ارد گرد ہوتا ہوا ظلم دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں کسی ملازم پر ظلم ہو رہا ہے، کچھ ملازم اپنے مالک کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ کہیں گھر میں ہم ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، کوئی مرد اپنی طاقت سے اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ کہیں ہم ظلم دیکھتے ہیں عورت کی طرف سے کہ وہ اپنے شوہر پر، اپنے بچوں پر ظلم کرتی ہے۔ کہیں ظلم ہم دیکھتے ہیں اولاد کی طرف سے کہ وہ اپنے والدین پر ظلم کرتے ہیں۔ ہم تماشائی بنے رہتے ہیں۔ حرام ہے تماشائی بننا، تماشائی بننا حرام ہے۔ شریعت نے تیسرے شخص کو یہ حکم دیا ہے کہ اس نے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا فروض کفایہ میں سے ہے، یعنی لازمی ہے کہ مدد ہونی چاہیے۔ اتنے لوگ اگر اٹھ گئے، اتنی مدد اگر ہو گئی کہ کام پورا ہو گیا تو چلو ہو گیا، مقصود مدد ہے، مقصود ظلم کو روکنا ہے۔ لیکن اگر اتنے لوگ نہیں اٹھے، یا کسی ایک شخص پر لازم ہے، کوئی گھر کا سربراہ ہے، خاندان کا بڑا ہے، کوئی مارکیٹ کا بڑا ہے، کوئی ملک کا بڑا ہے، کوئی سربراہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اوپر اگر لازم ہے مدد کرنا تو اس کے اوپر لازم ہے مدد کرے، نہیں تو وہ ایسا نہ ہو کہ ظالموں کے ساتھ شمار ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ ظلم دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا ایک طرح سے ظلم کی پذیرائی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ظلم کو روکیں کیسے؟ ظلم تو اپنی جگہ پر ہے، یہ آپ ایک منظر اپنی ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی نا، بڑا عجیب منظر ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ کے بارے میں کبھی یہ مت سمجھنا، تمہارے ذہن میں خیال بھی نہ آئے کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے، بھول گیا ہے، اللہ کو علم نہیں ہے۔ یہ بات اپنی گھٹی میں باندھ لو، وما کان ربک نسیہ، تمہارا پروردگار کچھ نہیں بھولتا، کچھ نہیں بھولتا۔ یہ ظلم چلتا رہے گا۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، کب تک چلے گا؟ اللہ ان کو مہلت کیوں دے رہا ہے؟ یہ کوئی کسی کی 10 سالہ تاریخ، کسی کی 20 سالہ، کسی کی 50 سالہ، کسی کے 100 200 300 نسلیں ان کی ظلم کرتی ہوئی گزری ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھی۔ ان کو اللہ نے مہلت دی ہے، کب؟ لیوم تشخص فیہ الابصار، ایسے دن جس دن یہ آئیں گے تو یہ خود چکرا کے رہ جائیں گے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو مہلت دے کر رکھی ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار آپ پر ظلم کر رہے ہیں آپ جلدی نہ کیجیے۔ کہاں ہے اللہ کی مدد؟ کہاں ہے اللہ کا فیصلہ؟ ہم نے ظلم کا ایک نصاب ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ اللہ کے یہاں مقرر ہے۔ وہ جب ظلم اس لمٹ تک پہنچتا ہے نا، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ اس لیے جو سسٹم رب العالمین چلا رہا ہے وہ میرے اور آپ کے کہنے سے بدلے گا نہیں، میری اور آپ کی سوچ کے حساب سے نہیں چلے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے بارگاہ الہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ ابن جبل کو جب یمن کی طرف روانہ کیا، داعی بھی تھے، حاکم بھی تھے، ان کو احکامات دیے، دعوت کے اسلوب، طریقہ کار، سب کچھ سکھا، بتایا کہ شاید تم اب جا رہے ہو، میں تمہیں الوداع کرنے ان کے ساتھ باہر تک آئے، فرمایا شاید اب پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو۔ پھر ان کو وہ مشہور حدیث کہ ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، دیکھو وہاں پر جا کر یہ سمجھنا کہ جن کو دعوت دے رہے ہو وہ کون ہے، ان کو کس طریقے سے دین اسلام کی طرف بلانا ہے، ان کے اسالیب حکمت کے ساتھ۔ نماز، توحید، نماز، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں آپ نے بتائیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ بحیثیت حاکم جا رہے تھے، دیکھو ہیں وہ کافر، ان میں سے بہت سے مسلمان بھی ہوں گے، کچھ کافر بھی رہیں گے، کافر ہو یا مسلمان ہو، واتقی دعوت المظلوم، کوئی بھی مظلوم اگر ہو، یعنی تم نے اس پر ظلم کیا ہو اور تمہاری طرف سے مظلوم بن گیا، وہ چاہے کافر کیوں نہ ہو، اس کی بد دعا سے بچنا، وہ بد دعا نہ دے تمہارے خلاف۔ کیوں؟ کیونکہ مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو، اس کے اور پروردگار کے درمیان تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ درمیان میں حائل نہیں ہوتی۔
دوسری روایت کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اس بد دعا کے لیے اس کو آسمان تک اٹھاتا ہے، بادلوں کے اوپر تک لے جاتا ہے، آسمانوں کے اوپر اپنے پاس تک اس بد دعا کو پہنچاتا ہے، اور اس بد دعا کو کہتا ہے اللہ کہ میری عزت اور میرے جلال کی مجھے قسم ہے لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، تجھے قبول ضرور کیا جائے گا، مظلوم کی مدد ضرور کی جائے گی اگرچہ کچھ وقت کے بعد یہ معاملہ ہو۔ وہ وقت اللہ کے طے کردہ معاملات میں سے، وہ جو سسٹم اللہ چلا رہا ہے کائنات کا، وہ میری اور آپ کی سمجھ سے بالاتر چیزیں ہیں، وہ حکمتیں میں اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ مدد ضرور ہوگی، پلٹنا ضرور ہے معاملے کو، ظالم کو حساب ضرور دینا ہے۔ یہ ظالم کل بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، یہ سوچو مت کہ یہاں معاملہ نمٹ گیا، یہ تو بڑی تسلی ہے کل قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے جب بھی کوئی آپ کے احباب، دوست، ساتھی باہر سفر سے آتے، غزوے سے آتے، آپ کے حبشہ جو صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے، حبشہ سے جب وہ ہجرت کے بعد آپ سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے وہاں کوئی خاص چیز دیکھی ہو، خاص معاملہ دیکھا ہو، کوئی عجیب و غریب معاملہ تمہاری نظروں سے گزرا ہو؟ تو ان صحابہ میں سے بعض نے عرض کیا کہ ہم نے ایک واقعہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ اپنے سر پر، کندھے پر پانی کے مٹکے اٹھا کر جا رہی تھی، بوڑھی عورت تھی، بدماش ٹائپ نوجوان آیا۔ مستی ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر، اپنی جوانی کا، اپنے طاقت کا ایک گھمنڈ اور غرور ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی یہ بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر ہوٹر اور آوازیں لگاتے ہوئے اور سائرن بجاتے ہوئے، لائٹیں گھماتے ہوئے اپنے آپ کو کوئی الگ نسل اور الگ قوم یا الگ کوئی مخلوق شمار کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ بالکل اسی مزاج کا وہ آدمی آیا، بلا وجہ اس عورت کے ایک دھکا دے کر سینے پر اس نے اس کو گرا دیا، وہ عورت بھی گر گئے، اس کے مٹکے بھی نیچے گر کے ٹوٹ گئے، پانی بہہ گیا، مٹکے ٹوٹ گئے۔ پانی کس طرح سے عورت کہاں سے بھر کر لا رہی تھی، مٹکے، اس کے اوپر تو ظلم توڑ دیا اس نے، بوڑھی عورت۔ کہا کہ صحابہ نے کہا کہ ہم نے اس وقت یہ دیکھا، جو غریب عجیب پریشان کن چیز تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت اس نے اس آدمی کو خطاب کیا کہ ستعلم یا غدر یا ایھا الغادر، اے کمبخت آدمی، آج تو نے کر لیا ہے لیکن اس کا جواب تو کل کیا دے گا؟ کل تجھے پتا چلے گا کہ جب اللہ اول و آخر کو جمع کرے گا، اذا وضع اللہ کرسیہ للحکم بین العباد، اور اللہ آسمان یعنی اللہ اپنی کرسی کو رکھے گا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، جب وہ آئے گا اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، اس دھکے کا حساب و کتاب تجھے اس دن دینا پڑے گا۔ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، آج تیرے پاس طاقت ہے، تو نے بلا وجہ مجھے دھکا دیا ہے، اس کا جواب تجھے کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ یہ معاملہ ایسے ہوا میں نہیں اڑ جائے گا، یہ سب چیزیں نوٹ ہوتی ہیں۔ مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها واذا الصحف نشرت، یہ کل قیامت کے دن نام اعمال جب میرے سامنے آئے گا، میں تو کہوں گا یہ میرے ایک دھکے کو بھی اس میں لکھا گیا ہے، میری ایک کسی کو تیز نظروں کے ساتھ دیکھنا، کسی پر غرا کر دیکھنا، کسی کو دیکھ کر تیوریاں چڑھانا، یہ سب کچھ میرا اس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہو، بیوی نے شوہر کے ساتھ کیا ہو، والدین کے ساتھ کیا ہو، بچوں کے ساتھ کیا ہو، یہ سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور سب کا حساب مجھے، کیونکہ گناہوں سے توبہ تو میں کرتا ہوں نا، لیکن ان گناہوں کو تو میں حساب میں ہی نہیں لاتا، کھاتے میں ہی نہیں لاتا، سوچتے ہی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے۔ میں نے معافی نہیں مانگی اللہ سے کبھی کہا ہی نہیں، اور بندوں کے اوپر اگر ظلم تھا تو وہ تو اس سے جا کر جان چھڑانی تھی، اس سے جا کر معافی مانگنی تھی، میں نے کبھی مانگی نہیں۔ میری ناک اتنی اونچی تھی کہ جو لوگ میرے ماتحت ہوتے میں ان سے معافی مانگ کر اپنی عزت اور قدر و قیمت میں کمی کیسے لا سکتا ہوں؟ میں نے تو ظلم کرتا گیا، سوچا ہی نہیں، اور یہ چیز میرے نامہ اعمال سے مٹی نہیں، کیونکہ بندوں پر ظلم تھا، وہ تو ان سے معافی مانگنی تھی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، جو جتنا بڑا ظالم ہوگا کل قیامت کے دن آئے گا بھاگتا دوڑتا، مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کل قیامت کا جب یہ میدان لگے گا نا، یوم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، کل قیامت کے دن خش عن ابصارہم، کل قیامت کے دن کا منظر اللہ ایسا پیش کرتا ہے، یہ ایسی انسانیت بکھری ہوئی آئے گی جیسے ٹڈیاں کہیں پر میدان میں آتی ہیں نا، وہ حملہ ہو جاتا ہے، آپ کو صرف ٹڈیاں نظر آتی ہیں، انسانیت ایسے میدان محشر میں ایک کے پیچھے ایک بکھرے ہوئے، پوری جگہ بھری ہوئی، یہ ساری انسانیت اکٹھی ہو کر وہاں پہنچے گی، مہطعین الی الداع،
اور اس دن یہ بھاگے دوڑیں گے کہ اللہ کی طرف سے پکارنے والا ایک آواز لگائے گا، اس آواز کے پیچھے ان کو پہنچنا ہے، اس جگہ پر ان کو پہنچنا ہے. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، گردن ان کی اوپر کی طرف اکڑی ہوئی ہوگی. جو آگے قرآن مجید کے آگے الفاظ ہیں کہ ان کے سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کے ہاتھوں کو اللہ تعالی گردن کے ساتھ ملا کر زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوگا، اور یہ ہاتھ گردن کے ساتھ جب بندے ہوں گے ان کی گردن اکڑی ہوئی ہوگی اوپر کی طرف، آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی. لا یرتد الیہم طرفہم، پلک بھی نہیں جھپکا سکے گا ظالم. اس کو اتنی اجازت نہیں ہوگی کہ اپنی مرضی سے آج پلک جھپکا سکے. وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اس دن اس کا دل عجیب کیفیت میں ہوگا، یہ گھبراہٹ کے مارے مرا جا رہا ہوگا. اس دن تک کے لیے اللہ نے ظالم کو مہلت دے کر رکھی ہے، اور اس دن پورا حساب لیا جائے گا. ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. ابو موسیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، ظالم کو اور ڈھیل دیتا ہے. ہمارے ملک کا جو نظام سسٹم چل رہا ہے، جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے معاملات کو ہم آگے، کیونکہ حل اب کوئی نظر نہیں آ رہا. عالم اسلام میں دیکھیں تو حل کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی اٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے، کسی کو اب کوئی فکر کی بات بھی نہیں ہے. مر رہے ہیں مرتے رہیں، وہ مار رہا ہے مارتا رہے، بچے سسک رہے ہیں سسکتے رہیں، بچے بلک رہے ہیں بلکتے رہیں. کسی کے پاس کھانے کو ہے نہیں ہے. اس وقت آپ جانتے ہیں پانی، یہ غزہ کے جو لوگ ہیں جو کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جن کے پاس نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بارڈر بند ہے، وہ بارڈر کراس کر کے ایک چھوٹا پانی کا ٹینکر جو آپ اور میں ہمارے نلکوں میں بھی لائنوں میں بھی پانی آتا ہے، ہم خرید بھی لیتے ہیں، ایک ٹینکر $1200 کا پڑتا ہے ان کو. چھوٹا ٹینکر $1200، $1000 آپ کے حساب کتاب 3.25 لاکھ روپے کا، 3.5 لاکھ روپے ایک ٹینکر پانی کا چھوٹا، وہ ان کو ملتا ہے، جس میں نہانا بھی ہے، جس میں وضو بھی ہے، جس میں طہارت بھی ہے، جس کو پینا بھی ہے. وہی ان کی کل زندگی ہے. کھانا الگ ہے. ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے نا، ہم تو دیکھ ہی نہیں رہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں شاید پروردگار کو بھی یا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اللہ نے بتایا، اللہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ غافل ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہی نہیں، اللہ بھول گیا، اللہ نے چھوڑ دیا. اللہ کے اپنے ایک نظام ہے، ہمیں اپنے اس نظام کے مطابق ہمیں بھی کچھ اپنی غلطیوں کے حوالے سے فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے. جگہ جگہ ہم بھی ظلم کر رہے ہیں، ہم اپنی حیثیت کے حساب سے ظلم کرتے ہیں، کوئی اور بڑی حیثیت والا اپنی حیثیت کے حساب سے مجھ پر ظلم کرتا ہے، اس ظلم کو سہنے کے لیے میں نیچے آگے اور ظلم کرتا ہوں. یہ ظلم کے سلسلے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ٹیکس بڑھا نا، ٹیکس بڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے پاس جو پچھلا مال پڑا ہوا تھا وہ نئے ریٹ کے حساب سے ٹیکس بڑھنے کے بعد وہ پچھلا مال بھی نئے ریٹ کے حساب سے بکنا شروع ہو گیا. ہم نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی نا، ظلم تو ہوا، لیکن میں نے بھی کہا میں کیوں پیچھے رہوں؟ میرے پاس جو کم پیسوں میں مال آیا تھا میں نے اسے کم پیسوں میں تو نہیں بیچا. الا ماشاء اللہ ہیں لوگ جو اس ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ نئے مال کا ریٹ الگ، پرانے مال کا ریٹ الگ، لیکن ہر شخص اپنے اپنے حساب سے کوٹنے میں، مارنے میں، پیٹنے میں، ظلم کرنے میں لگا ہوا ہے. جب یہ چکی گھوم رہی ہے، چکی چل رہی ہے تو پس بھی سب رہے ہیں، پھر رونا دھونا بنتا نہیں ہے، پھر اللہ کی طرف پکار بنتی نہیں ہے، پھر میں مظلوم کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہو رہا، پھر میری دعائیں، التجائیں، بد دعائیں وہ اثر نہیں رکھتی، کیونکہ میں بھی کہیں نہ کہیں ظالم ہوں، میرے بھی خلاف کوئی نہ کوئی بد دعا کر رہا ہے. میں اگر کسی کے خلاف بد دعا کر رہا ہوں تو میرے بھی خلاف کوئی بد دعا کر رہا ہے. یہ تو سب پھر ایک دکھاوے والی زندگی میں. مظلوم وہ ہے جس نے ظلم کو سہا ہے اور آگے اپنے ظلم کے بدلے میں ظلم نہیں کیا. اس نے اپنے ظلم کا بدلہ آگے ظلم کے نتیجے میں نہیں لیا کہ جس پر زور چل سکتا تھا، جس پر میں طاقت کے ذریعے سے جس کو پیس سکتا تھا، میں نے اس کو پیسا نہیں، میں نے اس کو دبایا نہیں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو سہ لیا، اللہ کے آگے فریاد رکھ دی، پھر ہے مزہ. تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بات انسان کو ہمیشہ اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے، کل حساب ہے، کل ہے بدلہ. اور یہ قیامت کا دن یہی ہمیں اور آپ کو ایک تسلی دیتا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ اس ظلم سے نجات مل جائے، جو کہ حالات بدلتے اور سدھرتے ہوئے نظر آ نہیں رہے، اللہ بدلے گا.
اللہ سے مجھے پوری امید ہے، ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد شاید کوئی اور ہوگا، نئی نسل ہوگی، نئے لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، شاید ہم اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کی رحمت اور عدل کے مطابق زندگی گزار سکیں، لیکن اللہ کی رحمت اور عدل کا معاملہ رہے گا، چلے گا، ایسا نہیں ہے، حالات بدلیں گے، لیکن اگر آپ اپنے لیے بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو بھی بدلنا ہوگا، آپ کو اپنی اپنی حیثیت میں اپنے اپنے حساب سے دو چیزوں پر غور کرنا پڑے گا کہ میں تو خود کہیں ظلم نہیں کر رہا، میں خود کہیں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو آگے پلٹ کر میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا، اور دوسرا کوئی اگر مظلوم ہے تو اپنی حیثیت، طاقت اور قدرت کے، قوت کے حساب سے اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، اس مظلوم کی تائید کرنا، اس مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کو اس کے ظلم کے کرنے سے روکنا، جو جو شریعت نے جس جس طریقے سے سکھایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے جاؤں اور اس کو اس سے زیادہ ظلم پر ابھار کر آ جاؤں، میں اس کو ایسا چھیڑ کر آؤں، ایسا اس کو پریشان کر کے آؤں کہ وہ پہلے سے زیادہ ظلم کرنے پر آ جائے اور میں اس کے ظلم کو روک نہ پاؤں۔ تو اس لیے یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے، بڑی عقل مندی کی بات ہے کہ ظالم کے ظلم کو روکنا کس انداز میں ممکن ہے، مجھے شریعت نے کس حیثیت میں کتنی اجازت دی ہے جس کے ذریعے سے میں ظالم کو ظلم سے روک سکتا ہوں اور مظلوم کی مدد کر سکتا ہوں۔ یہ جو آیت آپ نے سنی تھی، فلا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، میمون ابن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت میں دو باتیں ہیں، ایک تو ظالم اس کے لیے وعید ہے، وعید کل قیامت کے دن دیکھ تو نے حساب دینا ہے، تو کوئی بھی ظالم ہو تو نے حساب دینا ہے، اور دوسرا مظلوم کے لیے ایک تسلی ہے، مظلوم کے لیے ایک ٹھنڈک ہے، مظلوم کے لیے ایک تعزیت ہے، اس کے دل کو ایک مضبوط کرنا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، یہاں ظلم ہوتے ہیں، یہ نظام ہے، ایک سسٹم ہے اللہ کا بنایا ہوا، کیونکہ جیسے جیسے انسان کو طاقت ملتی ہے، جہاں جہاں جس جس معاملے میں وہ آگے بڑھتا ہے، اپنے سے کمزور والے پر ظلم کرنا اس کی فطرت میں ایک چیز آ جاتی ہے، اس کی طبیعت میں آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کے ظلم کو اگر سہ کے آ گئے، برداشت کر کے آ گئے تو کل قیامت کے دن بہت کچھ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو ان قوانین کو، اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی گزاری اور مختلف واقعات یا الفاظ صحت اور ضعف کے ساتھ مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب خطاب کیا، ممبر پر بیٹھے، جو اپنی وفات سے چند دن پہلے آپ نے آخری ایک گفتگو کی تھی ظہر کے بعد، اس میں مختلف واقعات ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں، صحیح سندوں سے ثابت بھی ہیں، بہرحال یہ اصل واقعہ اپنی صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اعلان کیا کہ اگر کسی پر زندگی میں نے اگر کوئی ظلم کیا ہے، کسی بھی انسان پر، کسی بھی شخص پر اپنے ساتھیوں میں سے، تو آج میں یہاں ہوں، آج وہ مجھ سے یہیں پر بدلہ لے، کل قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ تم میں سے کوئی اٹھ کر آئے اور پھر یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر یہ ظلم کیا تھا، مجھے اس کا حساب چاہیے، میں آج حساب دینے کے لیے ہوں، کل نہیں دے پاؤں گا۔ یعنی ساری زندگی جس انداز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، جس کیفیت میں زندگی گزاری ہے، وہ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہے کہ کل قیامت کے دن ظالم کو بچانے والا کوئی نہیں ہو، کوئی بھی ہو، ظالم کوئی بھی ہو، اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اٹل۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ پھر بعض مختلف واقعات جو صحیح سندوں سے بھی ہیں اور کچھ میں ضعف بھی ہے کہ ایک صحابی کھڑے بھی ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے اپنے آپ کو لگانے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے ایک چھڑی سے مارا تھا، صف سیدھا کرواتے ہوئے جنگ کے میدان میں آپ کے ہاتھ میں لکڑی نما چھڑی تھی، ٹہنی تھی درخت کی، اور وہ آپ نے میرے سینے پر مار کر میرے سینے کو پیچھے کیا تھا، یا آپ نے مجھے مارا تھا، اس کا مجھے بدلہ چاہیے۔ خیر وہ واقعہ اور انداز کا ہے اور اسلوب کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ آپ کو تو آثار کئی ایک اشارے مل چکے تھے
کئی ایک قرآن کی آیات اس بات پر دلالت کر رہی تھی کہ آپ کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ کا جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا وہ اللہ کی طرف سے پورا کیا جا چکا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کوئی اشارہ نہیں ہے کہ میرا اجل کب آئے گا، میرے پاس فرشتہ کب آئے گا، میری روح کب قبض ہوگی، نہ کوئی اشارہ ہے اور نہ کوئی وقت کا پتہ ہے۔ اس لیے دو کام کیجیے، ایک تو ظلم سے رک جائیے کہیں پر کسی بھی جگہ پر، اور اگر کسی پر پوری زندگی میں پوری تاریخ میں اگر کہیں ظلم ہوا ہے تو اپنی ناک کو ختم کرتے ہوئے، اپنی اکڑ کو ختم کرتے ہوئے یہاں پر اپنا حساب کتاب چکتا کر لیجئے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ، وہاں یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت بھی اپنے آپ کو پیش کر کے کہہ رہے ہو تو اس کا معنی کہ وہاں معاملہ بڑا ہی خطرناک ہوگا۔ اللہ جانتا ہے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، بڑا مشکل حساب و کتاب مرحلہ ہوگا۔ یہاں کے ظلم سے بھی بچنا چاہتے ہیں، وہاں کے ظلم سے بھی بچنا چاہتے ہیں، یہاں بھی اپنے لیے امن و امان چاہتے ہیں، وہاں بھی اپنے لیے امن و امان چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے حساب و کتاب کو صاف ستھرا کر لیجئے، اپنے کھاتے کو نپٹا لیجئے۔ کوئی لین دین کا معاملہ ہے، مالی معاملہ ہے، کسی کی عزت کا معاملہ ہے، کسی کی جان پر ظلم کیا، کسی پر کس طرح کا ظلم کیا، یہاں نپٹا لیجیے، اپنے آپ کو خود عدالت کے کٹہرے میں اپنے آپ کو خود کھڑا کر کے اپنے اوپر خود فیصلے کیجیے، نپٹا لیجیے، نہیں تو معاملہ خطرناک ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی مدد فرما دے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ یہ دو اعلانات ہیں آپ کی اس مسجد میں، ایک تو جو صبح کلاس ہوتی تھی آپ کی، پہلے ترجمے کی کلاس ہوتی تھی پیر منگل بدھ جمعرات صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، پہلے بھی یہ کلاس ہو رہی تھی ترجمے کی، اور الحمدللہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ ہفتے میں 4 دن پیر منگل بدھ اور جمعرات صبح 10 بجے سے 11 بجے تک۔ تو تمام احباب جو پہلے بھی شرکت کر رہے تھے، مزید جو ساتھی آنا چاہیں تو آپ سب، اکثر و بیشتر حضرات کاروباری ہیں، دکانیں 11-12 بجے کے بعد ہی کھلتی ہیں مارکیٹ، تو کوشش کریں کہ یہ صبح کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، کوشش کر کے اس میں اللہ کی کتاب کو دیجیے، اللہ کے فرامین کو دیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طریقے سے آپ کے جو بچے قرآن حفظ کر چکے ہیں، گردان کر رہے ہیں، تو آپ کے یہاں مدرسے میں، مسجد میں ہی 2 بجے سے 5 بجے تک کا وقت ہے بچوں کے قرآن کی دہرائی کا، گردان کا، تو اس میں بھی آپ اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد